بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ یہ جان چکے ہوں گے کہ اس سال سورج گرہن رمضان کے مہینے میں آ رہا ہے۔ رمضان میں ایک ایسا خطرناک سورج گرہن لگنے والا ہے جو 8 اپریل پیر کے دن ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت، اس کی شروعات اور اختتام، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گی۔ رمضان المبارک میں سورج گرہن قیامت کی آخری نشانی مانا جا رہا ہے۔ رب کریم رمضان کے مہینے میں اپنی نشانیوں کو ظاہر کرتے ہیں، جس میں سے 400 سال بعد رمضان میں سورج کو گرہن لگ رہا ہے۔ اب جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو باہر نہیں نکالیے گا، جو نوعمر بچے ہیں ان بچوں کو بھی باہر مت نکالیے گا، آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے اندھے ہو جائیں، اور جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کا حمل بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج کی تیز شعاؤں سے وہ بچہ پیٹ کے اندر ہی کٹ جائے، اور اس سے اتنی زیادہ بلائیں ہم پر نازل ہوتی ہیں کیونکہ جب سورج اور چاند کو گرہن لگ جاتا ہے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر شیطان کی اولادیں باہر نکلتی ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی بہت زیادہ من گھڑت باتیں ہم سب کے درمیان آ رہی ہیں جو قصہ کہانیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اور سائنسی تبصرہ نگار بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں، اس کوالٹی ویڈیو میں ہر ایک نقطہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں بتاؤں گی۔ ماہرین ارضیات اور سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزرنے والی ہے، اور یہ تبدیلی ایک ایسے خوفناک سورج گرہن کی وجہ سے رونما ہوگی جو دنیا کا نقشہ بدل دے گی۔ سائنسی حلقوں کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ایک ایسا سورج گرہن ہے جو دنیا کی 400 سالہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا، اور اگر کیا بھی گیا ہوگا تو وہ بھی تقریباً 400 سال بعد ہی لگا ہوگا۔ سورج گرہن کے بارے میں کئی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، دنیا بھر میں کئی طرح کے تبصرے جاری ہیں، اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں کئی طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں، اس کے سارے پہلو کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جس کے بعد ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ یہ سورج گرہن زمین پر دوسری بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے زلزلوں کا سبب بھی بنے گا۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے۔ انہوں نے 8 مقامات کے بارے میں بتایا ہے کہ جو زلزلوں کے لیے حساس حیثیت رکھتے ہیں۔ ان مقامات کے نیچے زمین کی گہرائی میں موجود ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ اپنی پوزیشن سے ہل جائیں گی، اور وہ رگڑنے کے بعد اوپر کی طرف اٹھ جائیں گی، جو کہ زلزلے کی علامت ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی ہیں کہ زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں، لیکن جو امریکی سائنس ریسرچ والے ہیں، جیولوجیکل والے ہیں، ان کے اندازوں کے مطابق زلزلہ یہ تسلسل نہایت ہی شدت اختیار کرنے والا ہے جو بڑے بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دے گا۔ ناظرین، اس عالمی خبر کو اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کئی ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جو ہم مسلمانوں کے تصور کو بالکل ہی بدل دینے والی بات ہے، لیکن سائنس چونکہ اسلام کو فالو نہیں کرتی، البتہ اپنی ہر ریسرچ انکشافات وہ لوگ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہی کرتے ہیں۔ سائنس دانوں کی پیشن گوئی کے مطابق یہ سورج گرہن اسلامی مہینے رمضان المبارک میں واقع ہوگا، اور یہ اتنا خطرناک ہوگا کہ جو پوری دنیا کا نقشہ بدل دے گا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پہلے بتا دی ہیں، جن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کے ظہور سے پہلے جو رمضان المبارک آئے گا، اس مہینے میں کئی خوفناک واقعات ہوں گے، سورج گرہن بھی ہوگا اور زلزلے بھی آئیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال اس طرف اشارہ کر رہی ہے
کہ شاید یہ قیامت سے پہلے کا ہی رمضان ہے جو رمضان ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ واللہ عالم۔ اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے آخری رمضان میں ایک مکمل سورج گرہن واقع ہوگا، جس کے بعد پوری دنیا میں ایک ایسی آواز گونجے گی جس کے ماخذ کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوگا۔ یہ آواز ساری دنیا کے لوگوں کو اس قدر دہشت زدہ کر دے گی کہ 70,000 کے قریب لوگ اس آواز کے خوف سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ 70,000 کے قریب لوگ بہرے اور اندھے بھی ہو جائیں گے۔ اس آواز کے بعد ایسے رمضان المبارک میں دنیا کے مختلف حصوں میں شدید زلزلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، جس سے پوری دنیا میں تباہی پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے دوران یا اس کے بعد دجال کا ظہور بھی ہو جائے گا، اور اس کے کچھ عرصے بعد اسلام کا آخری معرکہ بھی لڑا جائے گا، جس کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی انہی دنوں میں ہوگا۔ سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ایک اور خبر امریکہ کے جیولوجیکل ریسرچ سروے نے ان کی طرف سے شائع کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے 7 سے 8 مقامات اس وقت زلزلے کی زد میں ہیں۔ لیکن میرے رب کی شان ہر چیز کے اوپر ہے۔ میرے رب کی ذات اور صفات سب سے اعلیٰ اور کن فیکون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آواز اتنی تیزی سے بلند ہوگی کہ ہر بندہ اس آواز کو سن سکے گا، لیکن وہ آواز کہاں سے آئے گی اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا پائے گا۔ ہمارے نبی پاک کی حدیث کے مطابق جو قیامت قائم ہوگی، اس قیامت کے اثرات اس رمضان سے متعلق اور مشابہت رکھتے ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، اور آپ لوگوں کو جو میں عمل بتانے جا رہی ہوں، جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، وہ وظیفہ بھی بڑا مستند اور ایسا عمل ہے جو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ جتنی باتیں میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو بتائی ہیں، وہ تمام کی تمام باتیں نیوز اور احادیث کی روشنی میں نے ان دونوں کو رکھ کر ایک کوالٹی ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے، اور وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری باتیں بہت اختصار کے ساتھ کی ہیں۔ چاند کو گرہن کیسے لگتا ہے، سورج کو گرہن کیسے لگتا ہے، میں نے آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب اسلامی روح کی نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم جب اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو اس وقت سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ گرہن حضرت قاسم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج گرہن کا لگنا اور چاند گرہن کا لگنا یہ کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت بہت سی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا دین جو ہمیں حکم دیتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ کہ مختلف کہانیوں کو سن کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اللہ کی رضا کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ ناظرین، سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے، کس طریقے سے کرنے چاہیے، طریقہ کار اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورج کو گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی۔ بہت ہی لمبے قیام، رکوع اور سجدے اور سجود کے ساتھ آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا، اور آپ کو صحابہ کرام نے ایسا کرتے تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ایسی کوئی نشانی دیکھو تو اللہ کا ذکر اور دعا اور استغفار کی طرف دوڑا کرو۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس سے ثابت ہوا کہ جب بھی سورج گرہن لگے یا پھر چاند گرہن لگے تو آپ لوگوں کو کیا عمل کرنے چاہیے اور کس طرح سے کرنے چاہیے۔ جب سورج گرہن لگے تو آپ نماز کسوف ادا کریں، یعنی کہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں، اور جب چاند گرہن لگے تو نماز خسوف ادا کریں، اس وقت بھی 2 نوافل پڑھیں۔ ان نوافل کی نیت آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سی بھی سورت مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری رکعت میں بھی آپ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو عمل آپ نے یہ کرنا ہے، یعنی کہ نماز کسوف آپ نے لازمی ادا کرنی ہے، اور اس سال سورج گرہن لگنے والا ہے وہ بہت زیادہ لگے گا۔ بالکل ایک لائن میں، ایک اسٹریٹ لائن میں چاند اور سورج دونوں آنے والے ہیں، یعنی کہ دن کے اندر اندھیرا چھا جائے گا۔ تو ناظرین، باہر نکلنے سے اجتناب کریں، کیونکہ جو سورج اور چاند کو ٹکرا کر روشنی ہمیں ملے گی وہ روشنی ہماری باڈی کو متاثر کرے گی، کیونکہ روزانہ جو ہم لوگ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتی ہے، لیکن اس بار جو روشنی ملے گی بڑی منفرد ملے گی، جو آپ لوگوں نے بالکل جو ہی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں باہر نکلا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سورج کی شعاعیں برداشت نہیں ہو رہی، تو بہتر چیز یہ ہے کہ وسوسوں میں نہ پڑیں اور اپنے گھر پر رہیں، باہر نہ نکلیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ ہمارے جسم کے لیے ایک نئی روشنی ہوگی، کیونکہ وہ 400 سال کے بعد ایسی روشنی نکل رہی ہے جو کہ زمین، سورج اور چاند تینوں ایک اسٹریٹ لائن کے اندر آ جائیں گے، اور روشنی ان کو ٹکرا کر روزانہ جو روشنی ہمیں سورج سے ملتی ہے وہ ڈائریکٹ ملتی ہے، اس لیے وہ روشنی ہمارے لیے، ہم اس روشنی کے عادی ہیں، اس لیے ہماری باڈی اس روشنی سے متاثر نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہمیں سورج گرہن والی روشنی ملے گی تو اس سے ہمارے جسم کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، مثلاً دانوں کا نکل جانا، رنگ کالا ہو جانا، اس کے علاوہ چکر آنا، آنکھیں دھندلی ہو جانا، بہت سارے ایسے آپ کے ساتھ انکشافات ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے وسوسوں میں نہیں پڑنا، کامل ایمان کے ساتھ اس وقت کو آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہے۔ آپ دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ استغفار کا عمل ہے۔ استغفار بہت سارے ہیں، آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ پڑھیں گے، یہ بھی بڑا مستند عمل ہے۔ اگر آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے تو یہ بھی گناہوں کو بخشش کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو اسی طرف لے کے جائے گا۔ زلزلے سے تو ہم بچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ دعا کریں گے کہ یا رب العالمین ہمیں زلزلوں کی زد سے بھی بچا، کیونکہ جو تباہی زلزلوں سے ہوتی ہے آپ لوگ خود جانتے ہیں، اور گناہ پہلے ہی عام ہیں، اللہ والوں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے اللہ پاک سے نیت بھی کریں گے، گھر میں رہیں، گھر سے باہر فضول نہ نکلیں، بس جو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلیں گے اس نماز کے لیے نکلیں، کوشش کریں مسجد اگر قریب ہے تو نماز کے لیے نکل جائیں، نہیں تو فرض نماز بھی آپ
لوگ گھر میں ہی جماعت کا انتظام کر لیں۔ اس طریقے سے بھی آپ لوگ اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ باہر جانے سے اجتناب کریں، چونکہ یہ جو سورج گرہن لگے گا یہ صبح کے وقت لگے گا اور دوپہر تک جاری رہے گا، تو اس لیے آپ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے دعا کریں۔ جو وظیفہ بتا رہی ہوں وہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہو۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر 2 نوافل پڑھ لیے جو کہ نماز کسوف ہے، وہ آپ نے پڑھ لی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تھی، اور دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور بھی استغفار کی دعائیں ہیں، کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ کثرت سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 300 مرتبہ کی جو تعداد ہیں وہ کثرت میں آ جاتی ہیں۔ نبی پاک نے اپنی احادیث میں یہی فرمایا ہے کہ کثرت سے استغفار کرو، تو آپ لوگوں نے کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ جب آپ لوگوں نے پہلا کام نماز کسوف ادا کر لی اور دوسرا کام آپ نے استغفار بھی کر لیا، تو اب تیسرا کام کیوں نہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے بعد اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے آسانی بھی کر لی جائے۔ تو اب آپ درود ابراہیمی 1 بار پڑھیں گے، اس کے بعد آپ لوگ اللہ پاک کا وہ ورد پڑھیں گے جس کی میرے رب نے خود قسم ارشاد فرمائی اور کہا کہ میرے اس نام سے کوئی بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو آپ نے یا فتح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا فتح یا رزاق ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا فتح یا رزاق ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتح یا رزاق کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں یا فتح یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود شریف پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔